دوستو، قیامت اس دن کا نام ہے جس دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ پہاڑ روئی کی طرح اٹھتے پھریں گے، یہ ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، یعنی کہ اس دنیا سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ قیامت کے دن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کئی جگہ پر اس دن کی دہشت اور اس کے اندازے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن انسان اتنی زیادہ غفلت میں ہوگا کہ اس کو اپنی حالت کا بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ قیامت کا دن جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور اس دن سورج دھرتی کے اتنا قریب آ جائے گا کہ یہ پوری دھرتی پیتل کی بن جائے گی، اور قیامت کے دن سورج پورب کی بجائے پشچم سے نکلے گا، اور آدھا نکلنے کے بعد پھر دوبارہ سے پورب سے نکلے گا۔ دوستو، سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اس زمین کو پوری طاقت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین پر سے موجود ساری چیزیں ختم ہونے لگیں گی۔ قیامت کے دن انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، زمین کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس دن اللہ پاک کے حکم سے زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گی، وہاں پر ان کے اعمال دکھائے جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اس دن ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، ہر نیکی اور بدی کا حساب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں جو چاہے کر گزرے، کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے، مگر قیامت کے دن ہر کام جو آپ نے اس دنیا میں کیے ہوں گے اس کا حساب ہوگا۔ قیامت کے بارے میں سورہ حشر میں فرمایا ہے کہ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہوگا۔ اس دن اتنی زیادہ گھبراہٹ ہوگی کہ دودھ پلانے والے مائیں اپنے پیارے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، یہاں تک کہ پیٹ میں سے بچے گر جائیں گے۔ لوگ مدہوش دکھائی دیں گی، لیکن وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے جھٹکے سے ان کے دل پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس دن اللہ کا ایسا عذاب دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ کاف میں فرمایا ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ایک ہی چوٹ میں زمین اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے۔ اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اس دن سبھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تمہارا کوئی بھی راز اللہ سے چھپا نہ رہے گا۔ اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو روحیں اپنے اپنے بدن میں واپس آ جائیں گی، لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لائے جائے گا اور سب کے فیصلے سنا دیے جائیں گے۔ جس نے جیسا دنیا میں کیا ہوگا اس کا ویسا ہی انجام ہوگا۔ اسی طرح سے دوستو، سورہ یاسین میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے، صرف ان کے ہاتھ پیر بات کریں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے زمین پر یہ کام کیے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بدن کا ہر حصہ اس کے خلاف قیامت میں گواہی دے گا، سب گواہی اس کے خلاف ہوگی۔ انسان کے ہر گناہ کا حساب اللہ کے پاس رہے گا، بھلے ہی اس نے دنیا میں کتنے ہی لوگوں سے اپنا گناہ چھپایا کیوں نہ ہو۔ دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے تقریباً 6 یا 7 سال کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ قوم یہود کا ایک شخص ہوگا جس کی داہنی آنکھ انگور کی طرح باہر کو لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور اس کی سواری میں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا، اور اس کی پیشانی یعنی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ آپ کی سانسوں میں تاثیر ایسی ہوگی کہ آپ کے جد میں جو بھی کوئی آئے گا وہ پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ اس طرح سے آپ دجال کو کھدیڑتے ہوئے اس کا قتل کر دیں گے، جس سے مسلمانوں کو راحت مل جائے گی۔ دوستو، دجال کا قتل کرنے کے بعد اس پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کا راج ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف اسلام کو ماننے والے ہی لوگ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حجاز نام کا ایک شخص اس دنیا پر راج کرے گا۔ اس کے بعد میں 6 اور شخص اس دنیا پر راج کریں گے۔ اس وقت دنیا میں پھر سے پہلے کی طرح فتنہ فساد شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دن عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید کے دن عیسیٰ کی نماز کے بعد سب سو جائیں گے، لیکن اس کے اگلے دن سورج نہیں نکلے گا اور چاروں طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس دن اجالا کرنے والی ایک بھی چیز اجالا نہیں کر پائے گی، یہاں تک کہ ماچس کی تیلی تک بھی اس دن جل نہیں پائے گی۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت دنیا کے سارے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے 72 گھنٹوں کے بعد سورج پچھم سے نکل جائے گا۔ سورج کا پچھم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں کسی بھی گناہ کی اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ میں آ جائے گا اور پھر پچھم کی طرح ڈوب جائے گا۔ پھر اگلے دن پورب سے نکلے گا۔ اس کے بعد عرفہ کے میدان میں ایک بھیانک بھوکمپ آئے گا اور بھوکمپ سے یہ زمین پھٹ جائے گی
और जमीन में से दाबतुल अरक नाम का एक जानवर इस दुनिया में आ जाएगा। वो जानवर इंसानों से बात करेगा, भैंस के जैसा उसका सर होगा, खंजीर के जैसी उसकी आंखें होंगी, हाथी जैसे कान होंगे और ऊंट जैसी उसकी पीठ होगी। शेर की तरह उसका सीना होगा और चीते जैसा उसका रंग होगा। कमर बैल की तरह होगी, बकरी की जैसी उसकी पूंछ होगी और घोड़े जैसी उसकी गर्दन होगी। उसके सीधे हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा होगा और उल्टे हाथ में सुलेमान नबी की अंगूठी होगी। वो जानवर फिर पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा और जब वह जानवर मुसलमानों के मुंह पर डंडा फेरेगा तो उनका मुंह रोशनी से खिल उठेगा, और जब वह काफिरों के मुंह पर अंगूठी फेरेगा तो उनका मुंह काला हो जाएगा। फिर दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग होंगे, गोरे और काले। उसके बाद में एक दिन काबा शरीफ को तोड़ दिया जाएगा। 60,000 लोग काबा से लेकर जद्दा के समुद्र तक सफ में खड़े होंगे। काबा शरीफ की एक एक ईंट तोड़कर वो लोग जद्दा के समुद्र में फेंक देंगे। काबा शरीफ को तोड़ देने के बाद फिर कोई नमाज नहीं होगी। फिर एक काला धुआं इस दुनिया को ओढ़ लेगा, जिसके आने से हम पास में खड़े इंसान को भी नहीं देख पाएंगे। फिर आसमान साफ होते होते सभी मुसलमानों का इंतकाल हो चुका होगा। फिर एक जुम्मा को अल्लाह ताला इसराफिल अलैहिस्सलाम को सुर फूंकने को कहेंगे। पहली फूंक में ही यह पूरी कायनात तहस नहस हो जाएगी। कयामत आने से पहले हमें उसकी कई निशानियां दुनिया में देखने को मिल जाएगी, जो बहुत ही खौफनाक होंगी। कुछ निशानियां आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। उन्हें अपनी आखिरत का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। उनका अंजाम आखिरत में इतना दर्दनाक होगा कि अगर वह सपने में भी वह देख ले तो सदमे में आ जाएंगे।